غزوۃ زید بن حارثہ، یہ غزوہ ہے حضرت زید بن حارثہ کا۔ زید بن حارثہ کی عجیب ہسٹری ہے، عجیب اس بیچارے کی زندگی ہے۔ یہ اصل بنیادی طور پر اس کا تعلق آزاد قبیلے سے ہے، آزاد تھا، کسی قسم کا یہ بیچارہ غلام نہیں تھا۔ لیکن اس طرح کے بردہ پوش ہوتے ہیں نا، یہ خرکار قسم کے لوگ، جیسے اب ہوتے ہیں خرکار، اس طرح بچوں کو لے جاتے ہیں، تو یہ بھی حضرت چھوٹے تھے، حضرت زید کوسی کو کسی خرکار نے وہاں سے اٹھا دیا، اٹھانے کے بعد عکاظ کے میلے میں جا کر اسی کو غلام کر کے بیچ دیا۔ جب وہ عکاظ کے میلے میں غلام ہو کر بیچے گئے تو بیچے جانے کے بعد حضرت حکیم بن حزام نے اسی کو خریدا، اور خریدنے کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت کے طور پر، خادم کے طور پر اسی کو عطا کیا۔ یہ حضرت زید جو ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عقد میں آئیں، یا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے تو زید سے واسطہ پڑا۔ پھر ایسے ہی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس اعلان فرمانے کے بعد حضرت زید نے بھی کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آیا، اور آپ نے اس کو پوری شفقت دی، پوری شفقت جیسی ہوتی ہے وہ اتنے تک شفقت دی کہ یہاں تک کہ لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ زید بن محمد، اتنی بڑی بات ہو گئی۔ پھر اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ہر شخص کو اپنے باپ کے نام پر پکارو، یہی انصاف پر مبنی ہے۔ یوں منہ بولے بیٹے کو جو ہے وہ اپنا بیٹا نہ بناؤ، باپ تو ان کا وہی ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کے باپ تو نہیں ہیں۔ لہٰذا اب ان کو جو آئندہ کے واسطے کبھی بھی زید بن محمد نہ کہو، بلکہ اسی کو اپنے باپ کے نام پر پکارو۔ باپ اس کا نام جو تھا وہ حارثہ تھا، زید بن حارثہ۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا والد اور اس کے خاندان والے حضرت زید کی بڑی تلاش کیا کرتے تھے، ان کو کہیں سے پتہ لگ گیا کہ زید جو ہے وہ قریش کے کسی خاندان کے پاس غلام کے طور پر رہ رہا ہے۔ اس کے والد اور چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو عرض کیا کہ یہ ہمیں آپ حوالے کر دیں، جو اس کی قیمت ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہمارا بچہ ہے، آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اگر آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو بھلے آپ اس کو لے جاؤ، اگر یہ آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا ہے تو زوری زبردستی تو میں اس کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو والد نے اور چچا نے حضرت زید کو بڑا اصرار کیا، لیکن حضرت زید نے فرمایا کہ مجھے جو شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ ایسی شفقت ہے جو ابا بھی ایسی شفقت نہ دے، اس لیے میں حضور کے دامن کو میں نہیں چھوڑوں گا، میں حضور کے ساتھ رہوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاندان کی لاج رکھتے ہوئے حضرت زید کو آزاد کر دیا، بھائی تو آزاد ہے۔ اب آزاد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا۔ پھر یہی حضرت زید ہے جس کی حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی، وہی آگے چل کر رشتہ ٹوٹا، یہ سب کچھ وہی تھا۔ اور وہی زید بن حارثہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے پر مبعوث فرمایا، اسی غزوے پر مبعوث فرمانے پر کچھ لوگوں نے اعتراض فرمایا، اور اعتراض کی وجہ جو حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے لکھی ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت زید کی جو عمر تھی وہ چھوٹی تھی، 17 سال کی عمر کے تھے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹی عمر کے امیروں پر اعتراض پرانا ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو محمد بن قاسم سندھ میں آئے ہیں، ہمارے قوم پرست بھی یہی چیختے چلاتے ہیں کہ میں 16 سالن جو چھوکر اور ایسا جی زندگی فتح کرے ہوئے۔ تو اس طرح کے بہت سارے نوجوان رہے ہیں، انہوں نے نوجوانی میں فتوحات کی، جیسے محمد، یہ ترکیوں کا جو محمد ہے نا، اس نے بھی نوجوانی میں 20 سال 22 سال اس کی عمر تھی، اس عمر میں انہوں نے فتح کیا ہے اسی قسطنطینیہ کو، ترکیوں کا بڑا جو تھا محمد۔ تو اس طرح کی چھوٹے ہوتے ہیں بہرحال۔ تو اسی پر بہرحال کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اسی کے بارے میں یہ روایت آ رہی۔ باب غزوۃ زید بن حارثہ۔ اور زید بن حارثہ کے غزوے کا یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہیں مبعوث فرمایا تھا، اسی مبعوث فرمانے کے بعد وہاں پر حضرت زید کے ساتھیوں کو بھی تکلیف پہنچائی گئی، اور حضرت زید کو بھی زخمی کیا گیا، اور اس طرح کے ان کے مال بھی ان سے لوٹے گئے۔ پھر اسی لوٹے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے کے واسطے حضرت زید کو امیر کر کے بھیجا، اور چند صحابہ بھی آپ نے ساتھ کر دیے۔ یہ فرما بھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا سفیان بن سعید قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر
قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ علی قوم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنی قوم پر امیر مقرر فرمایا، وطعنوا فی عمارتہ، انہوں نے اعتراض کیا ان کی عمارت پر، فقال ان تطعنوا فی عمارتہ، اگر تم اعتراض کرتے ہو اس کی عمارت پر، فقد طعنتم فی عمارت ابیہ من قبل، تو تم اعتراض کر چکے تھے اس کی باپ کے بھی عمارت پر اس سے پہلے، وَأَيْمَ اللَّهِ، قسم خدا کی، لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْعِمَارَةِ، بے شک حضرت زید جو ہے وہ عمارت کے لائق تھے، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، بے شک وہ تھا مجھے محبوب پیارا لوگوں میں میرے نزدیک، وَأَنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، بے شک اس کا بیٹا بھی محبوب ہے میرے نزدیک اس کے بعد، ابا کے بعد اس کا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی پیارا ہے جیسا اس کا ابا مجھے پیارا تھا۔ فرمایا باب عمرۃ القضاء، یہ عمرہ قضائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس جانا پڑا تھا، آنے والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کے لیے آنے کی اجازت تھی، سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمرہ قضائی کے لیے تشریف لائے، اور اسی کے متعلق جو ہیں وہ روایات کو ذکر فرمائیں گے، اور ذکرہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اسی کو ذکر فرمایا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضائی ادا فرمایا تھا۔ بہی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن براء قال اتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ، عمرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ میں، فابا اہل مکہ ان یدعوہ، انکار کیا مکے والوں نے کہ یہ اس کو چھوڑیں، یدخل مکہ کہ مکے میں آئیں، حتی قاضاہم علی ان یقیم بہا 3 ایام، یہاں تک انہوں نے معاہدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت فرمائی ہیں، یقیم بہا 3 ایام، کہ وہ 3 دن آنے والے سال رہیں گے، فلما کتبوا الکتاب، جب انہوں نے اسی طرح معاہدہ لکھ لیا، کتبوا ھذا ما قاضا نا علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ ہے جس پر معاہدہ فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالوا لا نقر بھذا، کہنے لگے ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، لو نعلم انک رسول اللہ، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ خدا کے رسول ہیں، ما منعناک شیئا، ہم تو آپ کو بیت اللہ سے تھوڑی روکتے، ولیکن انت محمد بن عبداللہ، لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہیں، فقال انا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وانا محمد بن عبداللہ، لیکن میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، ثم قال علی علی، پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کے نام لفظ کو مٹا دے، قال علی لا واللہ، حضرت علی نے فرمایا قسم خدا کی میں اسی کو نہیں مٹاؤں گا۔ یہ ہے ادب فوق الامر، بعض فقہا کہتے ہیں کہ الامر فوق الادب، بعض کہتے ہیں کہ نہ الادب فوق الامر، ادب جو ہے وہ امر کے اوپر ہے، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کو ملحوظ رکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو ملحوظ نہیں رکھ رہے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پہ کھڑے تھے نماز پڑھانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نماز پڑھاتے رہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ کر واپس ہوئے کہ اب ابن قحافہ کون ہوتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے، حضرت نے نماز نہیں پڑھائی ابو بکر صدیق نے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، آخری رکعت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے ہٹنے لگے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب حضور نے فرمایا کہ رہو نماز پڑھاؤ پوری کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، تو وہ ایک ہے الامر الادب فوق الادب، دوسرا ہے الامر فوق الادب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کو ملحوظ رکھا، امر کو ملحوظ نہیں رکھا، یہ بھی ادب کی ہی شامل ہے، یعنی اسی کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا، اور اسی طرح حدیث کرداس میں بھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، آخر اس کو بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ کاغذ لاؤ دوات لاؤ، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ نہ حضرت ضرورت نہیں ہے اس موقع پر کسی چیز کے لکھنے کی، آپ کی طبیعت سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی زحمت نہ دی جائے، کیا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ باللہ وہ بے ادب کہا جائے گا نا، جیسے یہاں حضرت علی کا عمل جو بے ادبی پر نہیں ہے، جیسے حضرت عمر کا نہیں ہے، یہ صاحب آئیں کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ لا واللہ، نہیں قسم خدا کی، لا امحو کا، میں آپ کے نام کو کبھی بھی نہیں بدلوں گا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب، حضور نے وہ معاہدہ لیا، ولیس یحسن یکتب، اور حضور اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے، فکتب، او معجزہ الہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، ما قاضا محمد بن عبداللہ، فرمایا لا يدخل مکہ تھا، وہ معاہدے میں یہی تھا کہ مکے میں نہیں آئیں گے ہتھیاروں کے ساتھ، الا سیف علاوہ تلواروں کے، وفی القراب، وہ بیمیان میں ہوگی، یہ شرط کیا گیا تھا، واللہ یخرج من اہلھا بعہد، اور یہ کہ نہیں نکلے گا کوئی بھی اسی مکے والوں مدینے والوں میں سے، ان اراد ان یتبعہ، یہ اگر چاہے کہ وہ اس کا اتباع کرے پیچھا کریں مکے والے تو کر سکتے ہیں، واللہ یتبع من اصحابہ عہدا، اگر وہ نہ کریں تو ان کی مرضی، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَ، اگر چاہیں وہ رہنا چاہیں تو رہیں، فَلَمَّا دَخَلَ، ہاں
جب وہ داخل ہوئے مزل اجل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 3 دن کا مدت پوری ہو گئی، اتوا علی، حضرت علی کے پاس وہ آئے، فقالو کہنے لگے کل صاحب کا، اور ویسے بھی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، کسی بھی معاہدے کے اعلان کے واسطے یا کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد کے واسطے اصولی طور پر کنبے سے رجوع کیا جاتا ہے، کٹمب سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث فرمایا، مسلم میں روایت پڑھو گے تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے پھر مبعوث فرمایا، وہ گئے اور وہاں جا کر اعلان فرمایا حج کے موقع پر، جو حضرت ابو بکر فرما رہے تھے، چونکہ مخصوص چیزوں کا اعلان کرنا تھا، جس اعلان کے واسطے اس شخص کے خاندان کا ہونا ضروری ہے، اور خاندان کا تعلق حضرت علی کا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اہل بیت سے حضرت علی ہیں، کوئی شک نہیں، ہم اس چیز کے انکاری نہیں ہیں، مانتے ہیں یہ جزوی فضیلت یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، لیکن کلی فضیلت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ نیچے حدیث آ رہی ہے اور بھی، تو یہاں بھی یہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان مشرکین نے رجوع کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ علیہ باللہ حضرت علی ولایت کی خلافت کے حقدار تھے تب مشرکین مکہ نے رابطہ کیا۔ عمومی طور پر ان چیزوں میں رجوع جو کیا جاتا ہے وہ اسی اسبہ میں رجوع کیا جاتا ہے، اور اسبہ میں آنے والے حضرت علی تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نہیں تھے۔ فرمایا اتوا علی فقالوا لصاحبک اخرج ان انا، اپنے ساتھی سے کہیے کہ ہمارے یہاں سے تشریف لے جائیں، فقد مضى الاجل، اب پورا وقت ہو چکا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نکلے، فتبعته ابنت حمزہ، پیچھے لگیں حضرت حمزہ کی بیٹی تنادی یا ام یا ام، وہ یا ام اے چچا کر کے وہ پکار رہی تھی۔ فتناولها علی، اس کو لے لیا حضرت علی نے، واخذ بیدها، اور اس کے ہاتھ سے پکڑا، وقال لفاطمہ دونک ابنت امک، اس کو اپنے پاس رکھ، بے شک یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے۔ آگے چاہے حملتھا فاختصم، پھر اس کو اٹھایا حضرت علی نے، بی بی فاطمہ نے اسی کو اپنے ہودج میں، اپنی سواری میں اس کو بٹھایا۔ فاختصم، پھر جھگڑا کیا اس کے بارے میں حضرت علی نے، حضرت زید نے، حضرت جعفر نے۔ فقال علی ان اخذتها، حضرت علی فرمانے لگے کہ اس کو میں ہی لوں گا۔ وہی ابنت امی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہیں۔ وقال جعفر ابنت امی وخالتها تحتی، حضرت جعفر تیار فرمانے لگے یہ میرے چچا کی بیٹی اور اس کی خالہ میرے عقد میں ہے۔ وقال زید بن حارثہ، اور زید بن حارثہ کہنے لگے ابنت اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں، میری بھتیجی ہیں۔ وقضا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخالتها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا، اور یہ فرمایا الخالۃ کالام، خالہ بھی ماں کی طرح ہے، حضانت جو ہے وہ ننھیال پر جاتی ہے، ددیال پر نہیں جاتی۔ یہ قدرتی بات ہے، بچے کو جو شفقت ننھیال سے ملتی ہے وہ ددیال سے نہیں ملتی ہے، اسی لیے وہ اسی فطری طبیعت کے رجحان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا، چونکہ حضرت جعفر طیار کی ماسی خالہ جو تھی، اسی کی بیٹی کی وہ خالہ وہ اسی کے عقد میں تھی۔ وقال الخالۃ بمنزلۃ الام،